میرے بہنوئی سید صفدر علی خواجہ اجمیر نگری تھانے کے SHO ہیں۔ اکثر جب کوئی عورت کسی جرم میں گرفتار ہو کر تھانے لائی جاتی ہے تو صفدر بھائی مجھے فون کر کے بلا لیتے ہیں۔ میں جرنلزم میں ماسٹرز کر رہی ہوں اور امی اور ابو کی شدید مخالفت کے باوجود مستقبل میں کرائم رپورٹر بننے کا ارادہ ہے۔ آج بھی میں نے ابھی بمشکل گھر میں قدم رکھے ہی تھے کہ میرے موبائل پر بیپ ہوئی۔ فون صفدر بھائی کا تھا اور تھانے یاترا کی دعوت تھی۔ میں الٹے پیر امی کی ہیں کہاں چل دی کا جواب دیتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ شکر کہ گلی کی نکڑ پر ہی رکشہ بھی مل گیا۔ تھانے پہنچ کر سلام و دعا سے فراغت کے بعد کیس کا پوچھا۔ مرڈر کیس ہے، ٹرپل مرڈر کیس ہے۔ میرا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں ٹرپل مرڈر، اور وہ بھی ایک عورت نے؟ جی جناب، میاں اور 2 بیٹیاں۔ یا اللہ، کیوں؟ آگے کچھ نہیں بولتی، خود ہی تھانے آئی، اقرار جرم کیا اور کونے میں سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ پولیس نے ایڈریس لے کر گھر چیک کیا تو 3 لاشیں وہاں موجود تھیں۔ وہ اب عیدی والوں نے پولیس کے ساتھ مل کر سول ہسپتال کے سرد خانے میں رکھوا دی ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں بتائی؟ میری تو زبان میں ہی لکنت آ گئی تھی۔ نہیں، اب کچھ بھی نہیں بولتی۔ کہاں ہے؟ میں نے سیل کی طرف دیکھا۔ ایک عورت دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، دبلی پتلی سی ملگجی ساڑی میں۔ صفدر بھائی نے سپاہی خادم حسین کی طرف دیکھا۔ وہ آئیے بی بی جی کہتا ہوا سیل کی طرف چلا۔ میرا تو دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ بظاہر خود اعتماد نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے سیل کے اندر آ گئی۔ میری آہٹ پر اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ دبلی پتلی کھرے نقش کی خاصی خوبصورت عورت تھی، صاف رنگت جس میں زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ دنگ کر دینے والی چیز اس کے چہرے پر اس کی آنکھیں تھیں، بالکل خالی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اس کی آنکھوں میں بصارت بھی نہیں ہے، مگر وہ نابینا نہیں تھی۔ تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر تھی۔ اچھے حالوں اور مناسب جگہ پر ہوتی تو یقیناً اس کا شمار خوبصورت عورتوں میں ہوتا۔ میں سلام کر کے اس سے مناسب فاصلے پر بیٹھ گئی، مگر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور دوبارہ اپنا چہرہ اپنے گھٹنے پر ٹکا کر نظریں زمین پر جما دی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، مگر اس کے وجود میں جنبش بھی نہیں ہوئی۔ میں 15-20 منٹ بیٹھی، مگر وہ اپنے اطراف سے مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ میں سیل کے دروازے کے پاس آ گئی اور سپاہی نے سراج سے دروازہ کھول دیا۔ میرا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر بھائی بہت محظوظ ہوئے، پھر کہنے لگے کہ فکر مت کرو، اب چونکہ 2 دن چھٹی ہے اس لیے عدالت میں اس کی پیشی پیر کو ہی ہوگی، مگر اب شام ہونے والی ہے، اس لیے اس کو اب صدر عورتوں کے تھانے منتقل کرنا ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ اتوار کو وقت طے کر کے چلی جانا۔ میں وہاں کے انچارج سیدہ غزالہ کو فون کر دوں گا اور تم بھی ان کا نمبر نوٹ کر لو۔ ان کا نمبر ہے میرے پاس صفدر بھائی، مگر آپ ان کو یاد سے فون کر دیجئے گا۔ خادم حسین، موبائل تیار کرو اور اس بی بی کو زنانہ تھانہ چھوڑو جا کر۔ چلو روشن، میں تم کو گھر چھوڑ دوں، تائی جی کو بھی کھڑے کھڑے سلام کر لوں گا۔ ہاں اچھا ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو مجھے ڈانٹ پڑنے کے چانسز کافی کم ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی تمہاری حرکتیں ڈانٹ کھانے والی ہی ہیں، چلو رپورٹر بن جاؤ، پر کرائم رپورٹر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی ایسی باتیں کریں گے صفدر بھائی؟ اچھا پتہ ہے مجھے کراٹے کا بلیک بیلٹ مل گیا ہے، میں نے خوشی سے چہکتے ہوئے ان کو بتایا۔ گڈ، ویری گڈ، اب تم ایسا کرو شوٹنگ سیکھ لو، لائسنس میں دلوا دوں گا، سیلف سیفٹی کے لیے ضروری ہے۔ پیپر اسپرے تو رکھتی ہو نا پرس میں؟ صفدر بھائی نے پوچھا۔ جی بھائی، وہ تو لازمی ہے۔ اچھا کیس کے بارے میں تو بتائیے نا۔ ناگن چرنگی کا چوراہا کراس کرتے ہوئے صفدر بھائی نے کیس کی تفصیلات بتانا شروع کی۔ اس عورت کا نام رقیہ زمان ہے، عمر 32 سال ہے۔ اس کا موجودہ میاں اس کا دوسرا شوہر تھا، اس کا نام زمان علی تھا۔ 6 سال پہلے یہ شادی ہوئی تھی۔ پہلا میاں سلیم آفتاب روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تھا۔
یہ سیکٹر نارتھ کراچی کی رہائشی ہے۔ ایدھی کا عورتوں کا شیلٹر ہوم ہے نا، اس کے پیچھے والی لائن میں وہاں 120 گز کے مکانات ہیں۔ اس میں عبدالقیوم صاحب کے اوپر والے ادھورے مکان میں کرایہ دار کے طور پہ رہتی ہے۔ 3 سال پہلے اس گھر میں شفٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سرجانی ٹاؤن میں رہتی تھی۔ عبدالقیوم صاحب اس کی دوست رافیہ، جو اس کے ساتھ ہی فیکٹری میں سپروائزر کے چچا ہیں، اور اسی دوست رافیہ کی سفارش پر انہوں نے ان لوگوں کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے بغیر انڈواس کے اوپر والا پورشن کرائے پر دیا۔ عبدالقیوم صاحب کھاتے پیتے آدمی ہیں۔ گھر میں دونوں میاں بیوی اور چھوٹا شادی شدہ بیٹا، یہ 4 افراد اور ان کا 7 ماہ کا پوتا رہتے ہیں۔ باقی ان کے 3 بیٹے خلیج میں کام کرتے ہیں۔ آسودہ حال ہونے کے سبب اپنی بھتیجی کے کہنے پر رقیہ کو انہوں نے اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیا۔ رقیہ انڈا موڑ پر دھاگے رنگنے کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ اسی فیکٹری میں اس کی دوست رافیہ سپروائزر ہے۔ رقیہ بس FA پاس ہے۔ محلے والوں اور عبدالقیوم نے اس کے چال چلن کے نیک اور شریف ہونے کی گواہی دی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہے۔ ہاں، عبدالقیوم نے یہ اہم بات بتائی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، اور ادھر ہفتے 10 دن سے جھگڑے کی شدت بہت بڑھ گئی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں جو پہلے شوہر سے تھی۔ زمان سے کوئی اولاد نہیں۔ بڑی بیٹی 10 سال کی تھی اور علی اسکول میں 4تھی جماعت میں تھی۔ چھوٹی بیٹی 7 سال کی اور وہ گونگی بہری تھی۔ بیٹیوں کو زہر دے کے مارا اور میاں کو کپڑا کوٹنے والے ڈنڈے سے پے در پے وار کر کے۔ ظاہر ہے کہ انتقامی کارروائی ہے۔ اب لاشوں کا پیر کو پوسٹ مارٹم ہوگا تو کہانی کھلے گی، یا رقیہ خود بتا دے تو کیس سیدھا سادہ ہے، کیونکہ خود ہی اقبال جرم کر رہی ہے۔ ایک بڑا بھائی ہے رقیہ کا، یونس، وہ آیا تھا تھانے۔ زمان اسی کا سالہ تھا۔ اس کا بھائی جانتا بہت کچھ ہے، مگر انجان بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ ہفتے کی رات صفدر بھائی کا فون آیا کہ انہوں نے اتوار 2:30 بجے کا وقت لے لیا ہے، میں وقت پر صدر کے زنانہ تھانے پہنچ جاؤں۔ اتوار کو میں وقت سے 10 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی۔ SHO صاحبہ تو نہیں تھی، مگر وہ میرے متعلق ہدایت دے کر گئی تھی، لہٰذا انہوں نے فوراً مجھے سیل میں پہنچا دیا۔ آج بھی وہ پیٹھ موڑے دیوار کے رخ بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اس کے قریب بیٹھ گئی اور اپنا تعارف کروایا۔ آج اس کی حالت زیادہ درد ماندہ تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے سرخ انگارہ آنکھیں اور متورم پپوٹے، چہرے پر خطرناک حد تک زردی، انتہائی اذیت میں تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ کسی فوری اور شدید رد عمل کے طور پر بیٹیوں کو ہلاک تو کر دیا تھا، پر اپنی کوکھ اجاڑ کے کون آسان سانس بھر سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، میرا پولیس یا عدالت سے کوئی واسطہ نہیں، میں صرف ایک انسان کی حیثیت سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ جو بھی بتائیں گی وہ آپ کی امانت ہوگی میرے پاس۔ ہاں، اگر آپ چاہیں گی تو میں اس کو پبلک بھی کر دوں گی۔ اس دوران مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور اس کا کمزور جسم ہچکیوں سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ تسلی کے الفاظ یقیناً بودے ثابت ہوتے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ تھے بھی نہیں جو کچھ اشک شوئی کر سکتے۔ یہ دنیا کا وہ غم و زخم تھا جس کا مداوا و مرہم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو کونے میں رکھے گھڑے سے پانی نکال کر دیا۔ اپنے آپ کو قدرے سنبھال کر اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میرے پاس اس کو مارنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ کس پر چھوڑتی اس کو؟ ماموں پر۔ ماموں نے تو پہلی بار جب سلیم کی موت کے بعد بھیا ہمیں اپنے گھر لے گئے تھے تو ہفتے عشرے کے اندر ہی ہم لوگ بھیا بھابھی کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ باوجود غم سے نڈھال ہونے کے میں نے بھابھی کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا تاکہ اپنی اور اپنی بچیوں کی روٹی حلال کر سکوں، مگر نہ بھیا کے ماتھے کے بل جاتے تھے اور نہ بھابھی کے لہجے کی کرختگی۔ اللہ سے تو شکایت بھی نہیں کر سکتی۔
یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ آخر سلیم کو بلانے کی جلدی کیوں تھی۔ کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے۔ میں تو آخری لمحے تک کسی معجزے کا انتظار کرتی رہی مگر کچھ بھی تو نہ ہوا۔ بھابھی نے زبردستی نکاح نامے پر میرے دستخط لے لیے۔ بھیا نے جتا دیا تھا کہ اگر زمان سے شادی نہیں کی تو فوراً سے پیشتر ان کا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میں 2 بچیوں کو لے کر کہاں جاتی، مجبوراً زمان کو ہی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کیا۔ جو پتہ ہوتا اس دن کا تو اسی دن میں اور بچیاں کچھ کھا کے سو رہتی۔ کاش میں نے ایسا ہی کیا ہوتا تو اذیت سے بھرے یہ 6 سال تو نہ گزارے ہوتے۔ اپنی معصوم بے زبان بیٹی کو عذاب کی بھٹی میں تو نہ جھونکا ہوتا۔ میں کیسی بے خبر ماں تھی جو اپنی بیٹی کی ہی حفاظت نہ کر سکی۔ میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ظاہر ہے اس کی باتیں مربوط نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی جس ٹروما سے وہ گزر رہی تھی۔ اس سے تو اللہ دشمن کو بھی نہ گزارے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے، یونس بھیا اور میں۔ شادی سے پہلے ہم لوگ یاسینہ آباد میں رہتے تھے۔ اچھی زندگی تھی، سادہ کھاتے تھے، سکھ سے سوتے تھے۔ ابا پلمبر تھے، بھیا کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ ابا کی بڑی خواہش تھی کہ بیٹا بابو صاحب بنے، پر ہر خواہش پوری ہونے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ ابا عثمان ہسپتال مستقل پلمبر کے طور پر ملازم تھے۔ میں نے افوا کالج سے FA کیا تھا۔ انہی دنوں بڑی خالہ اماں جو انڈیا میں اعظم گڑھ میں رہتی تھی، ان کے بیٹے سلیم آفتاب انڈیا سے BCom کر کے کراچی گھومنے آئے اور ان کو کراچی کی سیر کاریوں نے ایسا جکڑا کہ یہیں کے ہو گئے۔ ابا نے اپنے دوست کی وساطت سے ان کو گل احمد کے ہول سیل لوکیشن میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کھپوا دیا۔ پھر بڑی خالہ کی خواہش پر سلیم اور میری شادی ہو گئی۔ 2 سال بعد بھیا کے کہنے پر بھیا کی شادی ان کے دوست زمان کی بہن سے ہو گئی۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ بھیا کی شادی کے بعد سلیم نے اماں ابا کا گھر چھوڑ دیا کہ اس گھر میں 2 ہی بیڈ روم تھے۔ انہوں نے کام سے قریب کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ سمینہ 2 سال کی تھی جب آگے پیچھے اماں ابا عدم آباد سدھارے۔ جب تک دونوں زندہ تھے مہینے کا 1 اتوار اماں کے گھر گزرتا تھا۔ سمینہ جب 3 سال کی ہوئی تو تہمینہ کی پیدائش ہوئی۔ اس دوران بھیا کے گھر بھی کامران کی پیدائش ہوئی۔ زندگی باوجود تنگی حالات کے اچھی تھی۔ اماں ابا کے گزرنے کے بعد بھابھی کے تیور بھی بدلتے گئے، سو یہ آنا جانا عید بقر عید تک ہی محدود رہ گیا۔ تہمینہ کی پہلی سالگرہ گزرے 10 دن ہی تو ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کے نصیب پر کالک پڑ گئی۔ سلیم معمول کے مطابق کام پر گئے مگر واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ سڑک کراس کرتے ہوئے ویگن نے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی گزر گئے۔ بھیا ہم لوگوں کو دنیا دکھاوے کو اپنے گھر تو لے آئے مگر ہم لوگ ان کے لیے بار گراں تھے۔ میری عدت بھی نہیں گزری تھی کہ بھیا اور بھابھی نے اپنے بھائی سے شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں ان دنوں غموں کی شدت اور مستقبل سے اتنی ہراساں تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دباؤ کے زیر اثر آ گئی۔ سلیم کو گزرے بمشکل 6 ماہ ہوئے تھے کہ بھیا نے زبردستی میرا نکاح زمان سے کروا دیا۔ ان دنوں زمان سرجانی ٹاؤن میں رہتا تھا۔ شروع کے 1 سال تو ٹھیک رہا، بچوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا کام چھوڑ کر گھر بیٹھنے کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ شادی کو بمشکل 3 سال گزرے تھے کہ مجھے کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ میری پڑوسن انڈا موڑ پر دھاگوں کی رنگائی کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، سو ان کی سفارش سے میرا بھی یہاں کام لگ گیا۔ یہیں رافعہ سے دوستی ہوئی اور اس نے اپنے چچا سے کہہ سن کر C11 میں کرائے پر گھر دلوا دیا۔ سمینہ میری طرح تھی، اٹھان میں دبلی پتلی، جبکہ تہمینہ سلیم کے ڈیل ڈول پر تھی۔ 7 سال کی تھی پر اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ اس کی اٹھان اچھی تھی۔ اس گھر میں آ کے میرے اور زمان کے جھگڑے میں بہت اضافہ ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ زمان گھر کے پیچھے بسنے والے خانہ بدوشوں سے چرس خرید کے نشہ کرنے لگا تھا۔ کام کاج تو پہلے ہی نہیں تھا، اب نشے کی لت بھی لگا لی تھی۔ بھیا بھابھی سے 2-3 بار شکایت کی مگر وہی دھاگ کے 3 پات۔
بھیا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ زمان کی شکایت لے کر مت آیا کرو۔ دنیا کی ہزارہ عورتیں نکھٹو اور نشئی شوہروں کے ساتھ زبان بند کر کے گزارا کرتی ہیں، تم بھی کرو۔ میں تو اب سنجیدگی سے خلا کا سوچ رہی تھی، بلکہ وکیل سے بھی ملی، مگر تہمینہ کی مجبوری آڑے آ جاتی تھی کہ یہ بے زبان ہے، نہ سن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے، اسکول بھی نہیں جاتی۔ زمان جیسا کیسا بھی ہے مگر اس کے گھر میں ہونے کی وجہ سے تہمینہ محفوظ تو ہے۔ میں کتنی بے وقوف تھی، کس قدر اندھیرے میں تھی کہ لٹیرے کو محافظ سمجھ رہی تھی۔ ادھر 3-4 مہینوں سے تہمینہ کی طبیعت گری گری تھی، اس کا چنچال پن ختم ہو گیا تھا، عجیب سوئی سوئی کیفیت میں رہتی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر کو بھی دکھایا مگر اس نے طاقت کے کیپسول لکھ دیے۔ مالک مکان قیوم چچا نے مجھ سے 1-2 دفعہ قیوم کی شکایت کی تھی کہ صبح اور دوپہر تک میرے گھر میں عجیب عجیب لوگ آتے ہیں اور ان کو اتنے لوگوں کی آمد و رفت پسند نہیں۔ میں نے جب زمان سے پوچھا کہ میرے پیچھے کون آتا جاتا ہے تو زبان بری طرح بپھڑ گیا اور قیوم چچا کے مغالطات بکنے لگا۔ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ میرا اور زمان کا آئے دن جھگڑا رہنے لگا، اس کے نشے کی لت کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ قیوم چچا نے گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا کہ ہم لوگوں کی وجہ سے ان کے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے۔ یہ نوٹس اس حادثے سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ جمعے کا دن تھا، رات میں بھی زمان سے میرا معرکہ ہوا تھا۔ صبح سے میری طبیعت سست تھی۔ سمینہ کو سکول وین سے سکول بھیج کر میں نے فقط چائے کا پیالہ پیا۔ زمان بے سد سو رہا تھا، دوسرے کمرے میں تہمینہ بھی سو رہی تھی۔ اس کو غور سے دیکھا، عجیب لاغر اور پیلی پیلی سی، چہرے پر سفید خشکی کے دھبے۔ اچانک میری نظر اس کے گریبان سے نیچے گئی تو وہاں ایک نیل کا نشان تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے یہ چوٹ مجھے کیوں نہیں دکھائی، کب لگی یہ چوٹ، کیسے لگی۔ یہ چوٹ وہ اشاروں سے اپنا مطلب بتانے پر قدرت رکھتی تھی۔ میں غور سے اس چوٹ کو دیکھا، پھر ہلکا سا دبایا۔ تہمینہ نے کسمسا کر ایک ہلکی سی آہ بھری۔ میں نے فکرمند ہوتے ہوئے اس کے کرتے کا بٹن بند کیا۔ اس ہاتھ پر کونی کے پاس بھی باریک باریک نشان تھے، جیسے مچھر کے کاٹنے سے ہوتے ہیں۔ میں الجھی اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ کام پر میرا ذرا دھیان نہیں تھا۔ بار بار وہ سرخی مائل نیل ذہن میں چکراتا رہا۔ وہ نشان میرے ذہن میں جم گیا تھا اور میرا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ چوٹ کا نشان نہیں لگ رہا تھا، وہ تو دانت سے کاٹنے کا نشان لگ رہا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے رافعہ سے کہا کہ میرا دل دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، مجھے چھٹی دے دو۔ اس نے میری وحشت دیکھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی۔ کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا اور میری معصوم اور بے زبان بچی کپڑوں سے بے نیاز چارپائی پر پڑی تھی اور ایک شخص اس پر جھکا ہوا تھا۔ میری چیخ پر وہ پلٹا۔ میں نے جھپٹ کر اس کو پکڑا، لیکن اس نے جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ میری چیخ پر دوسرے کمرے سے نشے میں دھت زمان نکلا۔ میں پاگلوں کی طرح تہمینہ کو ڈھک رہی تھی، اس کو پکار رہی تھی، مگر وہ ساکت تھی۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر سفید سفید جھاگ سے تھے۔ زمان نے اس کو جھک کر دیکھا، ٹٹولا اور تھوک کر کہا، مر گئی سالی۔ میری دہاڑی کا ذریعہ بھی لے گئی۔ زمان کے یہ الفاظ سمجھنے میں مجھے کچھ وقت لگا اور جب بات سمجھ میں آئی تو پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں نے زمان کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا اور پھر بس میرے ہاتھ میں کپڑا کوٹنے والا ڈنڈا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کہاں اور کتنی دیر تک زمان کو مارا۔ اس وقت تک پیٹتی رہی جب تک کہ تھک کے گر نہیں گئی۔ اس نے ایک آواز نہیں نکالی اور ڈھیر ہو گیا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سمینہ کے سکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے خون آلود کپڑے بدلے اور وہ کپڑے زمان کے کمرے میں پھینک کر دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر میں نے ایک جگ روح افزا کا شربت بنایا، اس میں بہت زیادہ چینی ڈالی اور ایک ڈبہ چوہے مار دوا۔
اب مجھے بس مینا کا انتظار تھا کہ وہ آئے تو اس کو 2 گلاس پلا کر باقی شربت خود پیوں۔ تمینا کو میں نے اچھی طرح چادر سے ڈھک دیا تھا۔ میری معصوم بچی اوپر آئی اور مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی کہ آپ کیسے گھر میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے جلدی گھر آ گئی۔ ارے تہمینہ کیوں سو رہی ہے؟ اس نے چارپائی کی طرف قدم بڑھائے مگر میں نے اس کو بیچ میں روک لیا اور اس کو لپٹاتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور کہا لو پہلے شربت پی لو، پھر تہمینہ کو اٹھا کر ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ اس نے تیزی سے شربت پیا مگر آدھا گلاس پی کر رک گئی۔ امی اس کا مزہ عجیب سا ہے، نہیں تو تم کو وہم ہو رہا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گلاس دوبارہ بھر دیا۔ وہ میری سادہ لو بچی اس کو بھی پی گئی، پھر کہنے لگی لیجیے اب آپ پیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جگ سے گلاس میں شربت انڈیلنا چاہا مگر شاید ہاتھوں میں پسینے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا، ساتھ ہی میری چیخ بھی نکل گئی۔ مگر اسی اثناء میں سمینہ بھی ڈرام سے شربت سے گیلی زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور 20 منٹ کے اندر اندر تڑپ تڑپ کر میرے بازوؤں میں مر گئی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور تہمینہ کے برابر لٹا کر چادر اڑا دی، دروازے کو بھیڑا اور تھانے آ گئی۔ مجھے تو موت نے بھی قبول نہیں کیا۔ میری جیسی بے خبر اور ظالم ماں کی موت بھی عبرتناک ہونی چاہیے۔ پتہ ہے بیٹیوں کی ماؤں کو کبھی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے لیے سائبان بناتے بناتے اپنی بیٹیوں کو تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ میں نے بچیوں کی حفاظت کے خیال سے زمان کا ساتھ قبول کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ درندہ اس کو نشے پر لگا کر اس کی عزت نیلام کر رہا ہے۔ وہ غریب تو نشے کے زیر اثر رہتی تھی، مجھے بھی کچھ نہیں بتایا۔ کب یہ سلسلہ چلا تھا میں نہیں جانتی۔ ہائے کیسی بے خبر ماں ہوں میں، مجھے تو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی، اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگی۔ بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا گیا، پھر ایک دم سے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ لیڈی پولیس اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کو منع کر دوں، ہوش میں لانے والی کوششوں کو رکوا دوں کہ کچھ دیر ہی سہی وہ ہوش سے بیگانہ رہے گی، اس اذیت سے تو آزاد رہے۔ نیند اور بے ہوشی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے ہی سہی آپ اپنے غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ، درد کی وہ شدت جس کو آپ ہوش میں سہ نہیں سکتے۔ بے ہوشی ان سب سے مکتی دے دیتی ہے۔ بھلے قیامت کا دن معین ہے پر رقیہ نے تو اپنے حصے کی قیامت دیکھ لی۔ ہم سب کی نجی قیامت بھی تو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں ہوتی ہیں، قیامت کبریٰ سے پہلے رقیہ اپنی قیامت جھیل چکی ہے۔